السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاتل اللہ اليہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد متفق علیہ وزاد مسلم والنصارى ولہما من حدیث عائشة رضی اللہ تعالی عنہا كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه اولئک شرار الخلق۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 196 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ قاتل یقاتل مقاتلتن، اس کا معنی ہوتا ہے ہلاک کرنا۔ قاتل یقاتل مقاتلتن، قتل کرنا، لڑنا، یہاں بد دعا کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ ہلاک کرے۔ قاتل اللہ، اللہ ہلاک کرے، الیہود، یہود کو۔ قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہود کو ہلاک کرے، اللہ تعالیٰ یہود کو برباد کرے، تباہ کرے۔ اور بعض روایت میں ہے لعن اللہ الیہود، یہود پر اللہ کی لعنت برسے۔ کیوں، کیا وجہ ہے؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد۔ اتخذوا، اتخذ یتخذ، اتخاذ کے معنی ہوتا ہے بنانا، باب تفعیل سے۔ اتخذوا، انہوں نے بنایا، جمع کا صیغہ ہے، اتخذ واحد، اتخذوا جمع کا صیغہ ہے، انہوں نے بنایا، ان لوگوں نے بنایا، یعنی یہودیوں نے بنایا۔ قبور انبیائهم مساجد، قبر کی جمع قبور، قبر کی جمع قبور، انبیاء نبی کی جمع ہے، نبی کی جمع انبیاء، نبی مانے نبی جمع انبیاء، قبر مانے قبر جمع قبور، مساجد مسجد کی جمع ہے، مسجد مانے مسجد جمع مساجد۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وزاد مسلم والنصارى، اور صحیح مسلم کے اندر اضافے کے ساتھ ہے، وزاد مسلم، امام مسلم نے اضافہ کیا ہے، زائد بیان کیا ہے، والنصارى، نصارہ کے لفظ کو۔ بخاری کے اندر یہاں پر صرف یہود کا ذکر ہے، مگر مسلم کے اندر یہود اور نصارہ دونوں کا ذکر ہے۔ یعنی حدیث کس طرح ہوگی؟ قاتل اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى، مسلم کے اندر اس طرح ہے، یعنی یہود کے ساتھ نصارہ بھی موجود ہے۔ حدیث کا ترجمہ دیکھیے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ہلاک کرے، یہودیوں کو برباد کرے، ہلاک کرے۔ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا لی، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اتخذوا، انہوں نے بنا لیا، کیا بنا لیا؟ مسجد بنا لیا۔ کس کو بنا لیا؟ قبور انبیائهم، اپنے نبیوں کی قبروں کو، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یعنی جیسے مسجد میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اللہ کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے،
نماز پڑھی جاتی ہے، مسجد کا ایک مقصد ہے جیسا کہ معروف ہے۔ تو یہودیوں نے کیا کیا، اپنے بزرگوں، ولیوں اور نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا، یا پھر وہاں سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ متفقون علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وزاد مسلم والنصارى، امام مسلم رحمہ اللہ نے نصارہ کا اضافہ کیا ہے۔ زادہ، زیادہ کے معنی اضافہ کرنا، زیادہ بیان کرنا۔ تو امام مسلم رحمہ اللہ نے یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کا بھی ذکر کیا ہے، نصارہ کا اضافہ کیا ہے۔ وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بخاری مسلم ہی کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ لمبی روایت ہے، یہاں اس کو مختصر ذکر کیا گیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا معمول یہ ہے کہ وہ لمبی روایتوں کو نہ بیان کرتے ہوئے جو محل شاہد ہے، جو مقصود ہے، اسی کو ذکر کر دیتے ہیں۔ کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، یہود و نصارہ کو اللہ غارت کرے، برباد کرے، ہلاک کرے۔ کیوں؟ کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح، کانو مانے، کانا مانے تھا، اور کانو مانے وہ لوگ تھے، یعنی یہود و نصارہ۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح، اذا مانے جب، مات مانے مرنا، مات، مات یموت مرنا، فیہم ان میں، الرجل، الرجل الصالح نیک آدمی، الرجل مانے آدمی، الصالح مانے نیک۔ بنو علی قبرہ مسجدہ، بنو، بنا یبنی مانے بنانا، بنو وہ لوگ بناتے، بنو وہ لوگ بناتے، بنا یبنی باب ضربہ سے مانا ہوتا بنانا، تعمیر کرنا۔ بنو وہ لوگ بناتے، تعمیر کرتے، علی قبرہ اس نیک آدمی کی قبر پر، قبر مانے قبر، مسجدن مسجد، اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے۔ کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں سے کوئی نیک آدمی مرتا، بنوا علی قبرہ تو وہ اس کی قبر پر بناتے، مسجدن مسجد، بنوا علی قبرہ مسجدہ، ان کی قبر پر وہ لوگ کیا کرتے، مسجد بنا لیتے۔ وفیہ اولئک شرار الخلق، اور اس میں یہ لفظ موجود ہے آخر میں، وفیہ اس میں ہے، یعنی حدیث میں ہے، یعنی حدیث کے آخر میں ہے۔ اولئک شرار الخلق، اولئک مانے وہ لوگ، شرار مانے سب سے بدترین، الخلق مانے مخلوق۔ شرار یہ شر کی جمع ہے، شرار یہ کیا ہے، شر کی جمع ہے، سب سے برے، سب سے بدترین۔ الخلق، خلق مانے مخلوق۔ اولئک شرار الخلق، یہ سب سے بدترین مخلوق ہے، اللہ کی تمام مخلوق میں یہ سب سے برے لوگ تھے۔ کن کو برے لوگ کہا؟ جو نبیوں کی قبروں پر مسجدیں بناتے تھے، سجدہ گاہ بناتے تھے۔ تو یہاں دو روایتیں پڑھی گئی ہیں، اور دونوں روایتیں صحیحین کی ہیں، بخاری و مسلم کی ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں پچھلی قوموں کی تباہی اور ان کی بدعقیدگی کی بنیاد بتائی گئی ہے، کہ ان کے ہاں بدعقیدگی کیسے پھیلی، گمراہی کیسے پھیلی۔ انہوں نے شرک کے چور دروازے کھول رکھے تھے، بزرگوں، ولیوں، نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں پر یہ کیا کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے۔ قبر پرستی کا فتنہ ان کے اندر پایا گیا، قبروں پر مسجد بنانا شروع کر دیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ اہل علم یہ کہتے ہیں مسجدوں کو سجدہ گاہ بنانے کا دو مطلب ہے، یعنی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا،
اس کا دو مطلب ہو سکتا ہے، ایک تو یہ کہ جو افعال مساجد میں صرف اللہ کے لیے کیے جاتے ہیں، مسجد میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نماز ہے، قیام ہے، تلاوت ہے، سجدہ ہے، یہ سب کام مسجد میں اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اب یہی کام سب لوگ کیا کرتے تھے؟ قبروں پہ آ کے کرتے تھے، قبروں پر آ کر کے کرتے تھے. اور دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے، دوسرا مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ مساجد تعمیر کرتے تھے، یعنی وہاں حقیقت میں مسجد بناتے تھے، مسجد کی تعمیر کرتے تھے. جبکہ شریعت کا قانون کیا ہے؟ جہاں مسجد ہو وہاں قبر نہیں بن سکتی، یعنی مسجد میں مردے کو دفن نہیں کیا جائے گا، اور جہاں قبر ہو وہاں مسجد نہیں بن سکتی. دونوں دو باتیں. جیسے مسجد ہے، مسجد کی بنیاد ہے، عمارت ہے، اس میں مردے کو دفن نہیں کیا جائے گا، قبرستان نہیں بنائی جائے گی، قبر نہیں بنائی جائے گی. اور ایک قبرستان ہے جہاں پہ قبریں ہیں، اس قبرستان میں یا قبروں کے پاس مسجد نہیں بنائی جائے گی. مسجد اور قبر دونوں مل نہیں سکتے، یہ بالکل آگ اور پانی کا معاملہ ہے. تو شریعت نے شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے، آخری وقت میں تھے، اپنی وفات کے 4-5 دن پہلے پیارے نبی علیہ السلام سخت بیمار تھے، چادر اوڑھ رہے تھے، ہٹا رہے تھے، اوڑھ رہے تھے، ہٹا رہے تھے، تکلیف اور گھبراہٹ میں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی، امت کو ڈرایا، امت کو خبردار کیا. کہا دیکھو یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت برسے، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد کرے، انہوں نے اپنے نبیوں، بزرگوں، صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ بات آپ بیان کر رہے تھے، لعنت بھیج رہے تھے، مقصد کیا تھا؟ یحذر ما صنعوا، یحذر ما صنعوا. اہل کتاب کے یہاں جو گمراہی پیدا ہوئی، بدعقیدگی پیدا ہوئی، شرک کے چور دروازے کھول لیے، گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، قبر پرستی کے فتنے میں داخل ہو گئے، اپنی امت کو ڈرا رہتی، یہ کام مت کرنا، یہ کام مت کرنا. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ آدمی نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، نبی پر درود بھیجتا ہے، اللہ کے لیے رکوع سجود کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ نماز میں پڑھتا ہے، مگر آدمی کا دل مردہ ہو چکا ہے. کیا کہے؟ قبروں کے سامنے جھک کر کے، قبروں کی پوجا کر کر کے آدمی کا دل مردہ ہو گیا. شرک کرتا ہے، مسلمان کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ قبر کے پاس جا کے سجدہ کرتا ہے، قبر کا طواف کرتا ہے، قبر پر جھکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے فتنے سے لوگوں کو اتنا ڈرایا تھا کہ شروع دور میں آپ نے قبروں کی زیارت حرام کر دی تھی، کہا کہ قبر کی زیارت نہیں کر سکتے. مقصد کیا تھا؟ لوگ قبر کے فتنے سے بچے رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے اور مکہ فتح ہو گیا، جو قبے، مزارات اور یہ بزرگوں کے بنے تھے درگاہیں اور مزارات بنے ہوئی تھی، اونچی 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 قبریں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو گرا دینے کا حکم دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان سب کو گرا دیا جائے. جتنے مجسمے تھے اور جتنی تصویریں تھیں اور جتنی درگاہیں تھیں، اونچی اونچی قبریں تھیں، ان سبوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کہا گرا دو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک بیان فرمایا ہے کہ وہ اہل کتاب جو اپنے نبیوں، بزرگوں، ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے، مسجد بناتے تھے، سجدہ کرتے تھے، جھکتے تھے، فریاد کرتے تھے، قبر پرستی کے فتنے میں مبتلا تھے، اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں، سب سے برے، سب سے خبیث اور سب سے گندے ہیں. قبروں کے فتنے میں جو ملوث ہو گیا، جو قبر پرستی کے فتنے میں داخل ہو گیا، اللہ کی مخلوق میں سب سے برا آدمی ہے، سب سے برا آدمی. خنزیر اور کتا یہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کی نگاہ میں اتنے برے نہیں جتنے برے یہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، کیونکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ کی بہت ساری مخلوقات ہیں جن کو ہم سے دیکھتے تو گھن محسوس ہوتی کہ یہ کتنا گندا ہے، کتنا نجس ہے، کتنا ناپاک ہے، کتنا خراب ہے، کتنا بدبودار ہے. لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، اولئک هم شر البریہ. اور پیارے نبی علیہ السلام یہاں فرما رہے ہیں اولئک شرار الخلق،
اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں جو شرک کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں، جہنم میں جائیں گے، اور یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین اور سب سے برے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کے حوالے سے فرما رہے ہیں اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرمایا، کہا کہ بے شک بدترین وہ لوگ ہیں جن لوگوں پر قیامت برپا ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ قبروں کو مسجدیں بنا ڈالنے والے ہوں گے، قبروں کی پوجا کرنے والے ہوں گے، قبروں کے سامنے جھکنے والے ہوں گے، قبروں پر مسجد بنانے والے ہوں گے۔ لہذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم توحید کی حقیقت کو سمجھیں۔ توحید ہے کیا؟ جس نے توحید کو سمجھ لیا اور توحید کو مضبوطی سے تھام لیا، وہ یقینی معنوں میں ایمان کی مضبوطی اور توحید کی سلامتی کی بنیاد پر وہ شرک اور کفر سے بہت زیادہ نفرت کرے گا، بہت زیادہ دور رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ان لوگوں پر بددعائیں بھیجی ہیں، یہودیوں پر لعنت بھیجی ہے، یہود و نصارہ پر بددعا کی ہے کہ ہلاک ہو جائیں، برباد ہو جائیں، جنہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو غارت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ وزاد مسلم والنصارى، امام مسلم نے نصارہ کا لفظ اضافہ کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ دونوں پر لعنت ہو۔ اور بخاری و مسلم کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں یہ ہے، کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح، ان میں جب کوئی نیک آدمی مرتا تھا۔ یہود و نصارہ کی تاریخ کیا رہی ہے کہ جب ان کے نزدیک کوئی نیک آدمی مرتا تھا، بزرگ آدمی مرتا تھا، نبی مرتا تھا، بنوا علی قبرہ مسجدہ، کی اپنے نبیوں کی، اپنے بزرگ کی قبر پر تعمیر کرتے تھے۔ بنوا علی قبرہ مسجدہ، اپنے نیک بزرگ ولی کی قبر کو سجدہ گاہ بناتے تھے۔ بناتے تھے، علی قبر ہی، اس کی قبر پر، مسجد تعمیر کرتے تھے۔ کیا انجام ہوا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولئک شرار الخلق، یہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں، یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ اس حدیث کو یہاں باب المساجد میں ذکر کیا گیا ہے، مقصد یہ ہے کہ ایسی مسجد جس میں قبر ہو، نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ آدمی اگر نماز پڑھے گا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایسی مسجد جس میں کیا ہو، قبر ہو، اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یا اس طرح ایسی مسجد جو قبرستان میں ہو، اس میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی قبر اور قبرستان سے دور ہو، قبر اور قبرستان سے کیا ہو، دور ہو، محفوظ ہو، جگہ سیف ہو، جگہ کیا ہو، پاکیزہ ہو۔ وہاں جہاں قبریں ہیں، یا مسجد میں قبر ہے یا قبرستان میں مسجد ہے، ان دونوں جگہوں پر نماز پڑھنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اس حدیث سے جو باتیں معلوم ہوئی، نمبر ایک، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور یہ سب سے خطرناک گناہ ہے۔ نمبر دو، شریعت نے شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا ہے، شریعت نے شرک کے تمام چور دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ نمبر تین، مشرک اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین مخلوق ہے، مشرک اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ہے۔ اولئک هم شرار الخلق، اولئک شرار الخلق، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم شر البریہ۔ اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قبر پر مسجد بنانا حرام ہے، قبر پر مسجد بنانا حرام ہے، یعنی قبرستان میں مسجد نہیں بنا سکتے۔ اسی طرح وہ مسجد جو قبرستان میں بنائی گئی ہو، اس کا گرا دینا کیا ہے، واجب ہے۔ جو مسجد بن گئی کس میں، قبرستان میں، اس کو نکال دینا کیا ہے، گرانا کیا ہے، واجب ہو گیا۔ اسی طریقے سے قبروں پر بنیاد ڈالنا، عمارت کھڑی کرنا، مسجد بنانا، یہ کیا ہے، اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج مسجدیں کم ہیں لیکن مزارات اور درگاہیں بہت زیادہ ہیں، ایسی مسجد جس میں قبر ہے بہت زیادہ ہے۔ تو یہود و نصارہ کی مشابہت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا چاہیے۔
اسی طرح اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسی مسجد جس میں قبر ہو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ایسی مسجد جس میں قبر ہو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. یا ایسی مسجد جو قبرستان میں واقع ہو اس میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف منع فرمایا کہ قبروں کی طرف رک کر کے نماز مت پڑھو. قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو. اور آخری نصیحت اس حدیث میں یہ ہے، آخری بات یہ معلوم ہوئی کہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قبر پرستی کی فتنے سے بچے، قبروں کو پوجنے سے بچے. کیوں؟ کیونکہ یہ طریقہ گمراہ لوگوں کا طریقہ ہے، یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جن پر اللہ کا غضب اور قہر نازل ہوا ہے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو ایسی قوم سے سخت ناراض تھے. یہود و نصارہ پر سخت برہم ناراض تھے، سخت برہم تھے، اور آپ نے لعنت بھیجی ان پر جو اپنے نبیوں کی اور اپنے بزرگوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے تھے. تو قبر پرستی کی فتنے سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.